کیا پتہ نہیں شکل بنا رکھی ہے، یہ کیا ڈیزائننگ ہے۔ پتہ چلتا ہے انہوں نے ڈرامہ دیکھا تو وہاں کسی ایکٹر کے بال اس طرح کے تھے، ان کو وہ پسند آ گیا، تو چونکہ ہر وقت وہی دیکھتے ہیں تو اس صحبت کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اپنا حلیہ اس طرح کا بنا لیا۔ پھر وہ نوجوان ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی محنت کر کے وصول کر لیتے ہیں، پھر وہ جناب چلا جاتا ہے جماعت کے ساتھ، کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں پگڑی اس نے سر پہ باندھی ہوئی ہے، داڑھی اس نے سجائی ہوئی ہے، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، سارے بندے کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بڑا اچھا ہو گیا، کیا ہوا جی؟ او جی یہ نیک لوگوں کی صحبت میں کچھ دن گیا ہے تو یہ سارے اس کے اثرات ہیں۔ بتاؤ یہ اثرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں، بیان سنتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں۔ چند دن کسی نیک امتی کی صحبت میں بندہ گزارے، اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ ابو بکر تیری قسمت کی تو کیا ہی بات ہے، 23 سالہ نبوت کا سارا دور تو نے نبی کے ساتھ گزارا ہے۔ جو نبی کی صحبت میں رہا ہے اس کی زندگی اور اس کے رنگ کی کیا ہی بات ہوگی، اس کے ایمان کی کیفیات کی کیا بات ہوگی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے جس پر بھی ایمان کو پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، لیکن ابو بکر میرا وہ امتی ہے، میں نے نبوت کا اعلان کیا، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرے اوپر ایمان قبول کر لیا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک اور دلچسپ بات بھی سنا دوں، یہ جو 4 لوگ ہیں نا، پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ مردوں میں ابو بکر صدیق، عورتوں میں خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید۔ یہ بھی اللہ کا عجیب انتخاب تھا۔ انسان جتنا بھی کامل ہو جائے، نیک بن جائے، دنیا اس کو مان جاتی ہے، زنانی نہیں مننی اس نے۔ کیوں بھائی؟ اس سے واسطہ ہے نا زوجۃ الجنت یوم الفائز، بیگم اس کو بولتے نہیں ہیں، وہ اتھے تو نہیں سن رہی، زور نال بولو ایڈے ڈرے ہوئے اتھے بھی نہیں بولنے، ہاں ایک کالے تو بولن کم از کم۔ بیگم انسان کو نہیں مانتی۔ ایک ولی تھا نا، وہ بڑا جناب صاحب کشف و کرامت تھا، لوگ بڑی عزت کرتے تھے، بیگم بڑی تپی ہوئی ہوتی تھی، تم ولی ہے، ولی ہوں تو ہوا چ اڈیا۔ ایک دن اس نے دعا کی، یا اللہ تیرے لیے ہوا میں اڑانا کوئی مشکل ہے، ایک دن مجھے اڑا دے، اس دا منہ تو بند ہوئے کم از کم۔ اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، وہ اڑتا ہوا نا اپنے مکان سے گزرا، ذہن میں یہ تھا کہ آج کام ٹھنڈا ہوگا، گھر میں گیا تو پہلے سے زیادہ گرم۔ تو ولی ہے؟ آج میں ولی تکا، اڑتا ہوا جا رہا تھا، اور کرما لیے وہ ولی میں تھا نہ تو ہے وہ سکا، جی جی میں تھا، اس سے واسطے تھوڑا ڈنگا اڑنا پہ ہے، صحیح نہیں اڑے تم۔ بیگم نہیں مانتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت والے ہیں کہ میرے نبی پر سب سے پہلے آپ کی بیوی نے ایمان لایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں۔ لوگوں تم جتنے مرضی نیک ہو جاؤ، تمہاری بیویاں تمہیں نہیں مانتی، آؤ میرے نبی کی سیرت کو دیکھو، میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے میری نبی کی بیوی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ نمبر 2، ابو بکر صدیق، جوانی کے دوست، جوانی کے یار نہیں مانتے۔ بندہ جتنا مرضی نیک ہو جائے، توبہ طائب ہو جائے، اللہ کا ولی بن جائے، جوانی کے دوستوں کو ان کے واقعات پرانے پتہ ہوتے ہیں، بس کر وے تو وہی ہے نا، تو تے میں کٹھے کی کر دے ساں۔ جوانی کے دوست نہیں مانتے، لوگ آ کر بیعت ہو جائیں گے، لوگ آ کر مرید بن جائیں گے،
دور دور سے لوگ آ رہے ہوں گے، جوانی کے دوست نہیں مانتے میرے نبی کی کتنی پاک زندگی ہے۔ ادھر میرے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ادھر میرے نبی کی جوانی کا دوست ابو بکر صدیق پہلے میرے نبی پر ایمان لے کر آیا۔ لوگوں کی جوانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جوانوں کے دوست نہیں مانتے، میرے نبی کی جوانی اتنی پاک تھی کہ میرے نبی کی جوانی کا دوست پہلے ایمان لے کر آیا۔ اور نمبر 3 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی بچوں کو کیا لگے کسی کو مانے، میں نے اس دن ترلائی میں بات سنائی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید گیا، بچے کو ساتھ لے کر گیا، بچے کو بڑا ڈرا دبکا کر لے کے گیا، کوئی شرارت نہیں کرنی، کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، حضرت بڑے بزرگ ہیں، ادب سے بیٹھنا ہے۔ بچہ بیچارہ سہما ہوا، ڈرا ہوا کہ باپ ادھر ہی لمبا نہ کر لے، والد صاحب کے ڈر سے بالکل ایسے بیٹھا ہوا ہے دوزانو ہو کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بچہ ہے اور ادب اتنا کر رہا ہے کہ بڑے بھی اتنا نہیں کر رہے، سمجھ گئے کہ والد صاحب شاید ڈرا کر بھیجا ہے۔ حضرت کے پاس مالٹے پڑے تھے، حضرت نے مالٹا لے کے نا یوں بچے کو مارا، بچے چاہ کے رکھ کے مارا حضرت سیرے سے۔ بچے کو کیا لگے کہ کون بیٹھے، جب انہوں نے کہا تو حضرت نے فرمایا کہ اب اس کا وہ بچپنا ظاہر ہوا ہے نا، وہ دبک کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بچے نہیں مانتے کسی کو، میرے نبی کے گھر میں پرورش پانے والا، میرے نبی کی تربیت میں رہنے والا، میرے نبی کی گود میں پلنے والا، میرے نبی کے چچا کا بیٹا علی المرتضیٰ میرے نبی کو سب سے پہلے مان گیا۔ اور نمبر 4 جو گھر کے نوکر اور ملازم ہوتے ہیں نا وہ نہیں مانتے، صاحب بڑے چنگے نے، کہو سن جی چنگے لوگاں نال چنگے نے نا، ہمیں تو تنخواہ ٹائم پہ نہیں دیتے، خود جناب فلاں چیزیں کھاتے، ہمیں تو بچہ کھچا کھانا کھلاتے ہیں، کوئی اعتراض، کوئی اعتراض، 100 اعتراض ہوتے ہیں۔ نوکر کبھی خوش نہیں ہوتا، میرے نبی کے گھر کا نوکر اور غلام زید میرے نبی پر سب سے پہلے ایمان لے کر آیا۔ ایسی سیرت کسی کی ہے بھلا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اوے لوگو رب کا انتخاب دیکھو، اللہ نے پہلے نمبر پہ جو 4 چنے ہیں نا، یہ وہ چنے ہیں جو کسی کو نہیں مانتے لیکن میرے نبی کو چاروں مان گئے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ رہے اور ہر وقت ساتھ رہے، حتیٰ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا لوگ مخالف ہوئے، ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی مسجد میں جا کے اعلانیہ دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو رہنے دے۔ نہیں یا رسول اللہ آپ پتھر کھائیں اور میں نہ کھاؤں، میں بھی جناب اعلان کرتا ہوں۔ ابو بکر رہنے دے، حتیٰ کہ ایک دن اجازت لے کر چلے گئے اور علی الاعلان لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، غیر اللہ کی نفی کی، اور اس وقت یہ علی الاعلان لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا کوئی آسان کام نہیں تھا، لوگ ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی برادری کے لوگ چادر میں ڈال کر ان کو گھر لے گئے، سارا دن بے ہوش رہے۔ رات کے وقت جب ہوش آیا، آنکھ کھلی تو پہلا سوال یہ کیا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ ماں نے کہا ان کے ساتھ دوستی کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا، ابھی تک ان کو یاد کر رہے ہو، کہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو میں بھلا کہاں بھلا سکتا ہوں، اچھا کوئی دودھ پیو، کچھ کھاؤ پیو، پھر وہ ان کا پتہ کر لیں گے۔ فرمایا نہیں پہلے ان کا پتہ چلے گا، اس وقت کچھ کھاؤں گا کچھ پیوں گا۔ جی پتہ کروایا، حضور خیریت سے ہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں میں حضور کو دیکھوں گا تب جا کر کچھ کھاؤں پیوں گا۔ ایسی یاری لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اور ہجرت والی رات کی یاری تو کیا ہی بات ہے۔ وقت مختصر ہے، آپ لوگ بھی پھر تھک جاتے ہیں، میں یہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ 2-4 واقعات ابو بکر صدیق کے سناؤں ایسے کہ جن سے ان کی افضلیت ثابت ہو۔ صحابہ تو سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں نا، لیکن ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے اور صدیق اکبر ہے۔ بولو کیا ہے جی؟ صدیق اکبر۔ سارے بولیں کیا ہے جی؟ صدیق اکبر۔ صدیق تو باقی بھی تھے، ابو بکر صدیق اکبر ہے۔
اگر قرآن پاک پہ آپ غور کریں تو یہ صدیق کا لقب تو اللہ نبیوں کو دیا کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہ صدیق لقب اللہ نبیوں کو دیتے تھے، لیکن میرے نبی کے غلاموں کو اللہ نے دیا اور فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ۔ اوے لوگو جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، اولئک ہم الصدیقون، یہ سارے کے سارے ہی صدیق ہیں۔ لیکن ابو بکر صرف صدیق نہیں ہے، یہ صدیق ہیلے ہیلے نہ بولو نا، زور سے بولو۔ کیوں؟ آؤ تمہیں مثال عرض کروں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کی ترغیب دی ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے بڑے فائدے ہیں۔ مختلف انداز میں کہیں اللہ فرماتے ہیں للہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا وارث اللہ ہی ہے، لہذا اللہ کے نام پر دیا کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مال تمہارے پاس ہے نا، اس میں سے خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی، کل کسی اور کے پاس تھا، آئندہ کل پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ یہ انداز ہیں قرآن پاک کے، لیکن سب سے خوبصورت انداز جو ہے نا وہ کون سا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ سب سے خوبصورت انداز ہے۔ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کون سا قرض دے جی؟ ایک بندے پوچھا دیکھو کہ قرض حسنا کیڑا؟ کہ قرض حسنا ہوئے کہ بندہ کسی نے قرض دے تو وہ واپس منگے تو اگلا ہنسنا شروع کر دے کہ ہی تو قرض ہنسنا نہیں ہے بلکہ قرض حسنا ہے، قرض حسنا، ہنسنا نہیں ہے۔ قرض حسنا وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو یہودی بے ایمانوں نے اس آیت کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ، کہنے لگے دیکھو جی مسلمانوں کا اللہ تو فقیر ہو گیا ہے، قرضے مانگ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لعین کی زبان سے یہ جملہ سن لیا کہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا اور قرضے مانگ رہا ہے۔ فلا ابو بکر رب کی بے ادبی کہاں برداشت ہے جی؟ ابو بکر صدیق نے رکھ کے مارا اس کو تھپڑ، کیونکہ یہاں پہ ایسے بے ایمان کو دلیل کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے یہ چیز ضرورت تھی، رکھ کے مارا تھپڑ اور کہا خبردار اگر دوبارہ تو نے میرے اللہ کی توہین کی تیری زبان کو کھینچ لوں گا۔ اس کی پٹائی کر کے چلے گئے۔ وہ سارے بے ایمان اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے، آپ کے دوست ابو بکر نے ہمارے اس فلانے بے ایمان کو مارا ہے۔ آپ نے ابو بکر کو بلایا، تو نے مارا ہے اس کو؟ جی یا رسول اللہ مارا ہے۔ رکھ کے تھپڑ مارا ہے، چنگا ٹکا کر کے مارا ہے۔ فرمایا کیوں مارا ہے تھپڑ؟ کا اس لیے مارا ہے کہ میرے پاس تلوار نہ تھی، لو کان سیفا قریبا منی لضربت عنقہ، اگر میرے پاس تلوار ہوتی یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم اس خبیث کی گردن کاٹ کر رکھ دیتا۔ تھپڑ اس لیے مارا کہ تلوار نہ تھی اور یہ بچ گیا مجھ سے۔ کیوں مارا ہے اور اتنا غصہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے اس نے میرے سامنے میرے اللہ کی توہین کی ہے۔ ابو بکر باقی باتیں تو برداشت کر لے گا، اللہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے مارا ہے۔ حضور نے اس سے پوچھا وہ تو نے اللہ کی توہین کی ہے؟ تو نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جی توبہ توبہ جی، میں تو کوئی نہیں آنکھے، میں نے بات ہی نہیں کی ہے۔ وہ بے ایمان مکر گیا۔ جب وہ مکر گیا نا، اب اصول یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کرے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تو کہہ رہا ہے اس نے اللہ کی توہین کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے کوئی نہیں کی ہے، تم گواہ پیش کر۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، میرے ساتھ دوسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا اور اس نے میرے سامنے کی ہے توہین۔ اب جھوٹ بول رہا ہے، لیکن رہی بات گواہوں کی تو کوئی میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اگر تیرے پاس گواہ نہیں ہے تو فیصلہ اس یہودی کے حق میں ہوگا، کیونکہ گواہوں کے بغیر تو کیس ثابت نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ جو فیصلہ فرمائے مجھے قبول ہے۔ توجہ کرنا اسلام آباد کے مسلمانوں،
ابھی میرے نبی نے یہ فیصلہ نہیں کیا، صرف گواہوں کا مطالبہ ہی کیا، اور ابو بکر چپ کر گئے کہ میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل قرآن لے کر آیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ میرے محبوب، اگر ابو بکر کا گواہ زمین پہ کوئی نہیں تو میں اللہ اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں۔ اگر کسی اور نے بات سنی ہے یا نہیں سنی وہ اپنی جگہ پر ہے، میں اللہ تو سن رہا تھا نا۔ اللہ نے کہا لقد سمع اللہ، لقد قسم کا معنی دیتا ہے، قسمیہ معنی ہے، اللہ نے سنی، رب نے سنی بات اس کی، جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ صدیق تو باقی لوگ بھی تھے، باقی صحابہ بھی تھے، لیکن ابو بکر بن گیا صدیق اکبر، کیونکہ اس کی صداقت کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ۔ زور سے بولو، کس نے دی ہے؟ یہ وہ عظیم شخصیت ہے رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ نے نبی کی رفاقت کے لیے چنا ہجرت کی رات۔ سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی برادری کے بے ایمان لوگوں نے شہر سے نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر صرف دو تھے، ایک میرا نبی تھا، دوسرا ابو بکر صدیق تھا، تیسرا بندہ ہی وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر یار میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے، اور وہ ہجرت والی رات جب غار ثور کے اندر ایک تو تھا، دوسرا نبی تھا، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ جو 3 دن اور 3 راتیں تو نے وہاں گزاری ہیں وہ مجھے عطا فرما دے۔ ابو بکر مسکرا کر کہا کرتے تھے عمر یار یہ تو قسمت کی باتیں ہیں، میں تو ہجرت والی رات میں غار کے اندر گزارے ہوئے لمحات میں سے ایک لمحہ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دروازے تک جا پہنچا، اندر نبی پاک بھی ہیں اور ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ جھک کر کے دیکھیں گے ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ بھی سن لیجئے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ بھی موجود ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یار وہاں بھی نبی پاک کے ساتھ ہے۔ اور آؤ تمہیں ایک اور مثال بھی قرآن سے عرض کروں، تھک تو نہیں گیا آپ حضرات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج ساریوں میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ محبت اور پیار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا علم سیکھنے والی چونکہ عمر میں چھوٹی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ تھیں، علوم نبوت کو محفوظ کرنے والی، گھر کا دین نبی پاک سے سیکھ کر امت تک پہنچانے والی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے الزام لگایا، اصل میں منافقین اللہ کے نبی کو
بدنام کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی پاک پر بات کرنے کی تو جرت نہیں ہوتی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنے کی جرت تو نہ ہوئی، نبی پاک کی بیوی عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا، عائشہ صدیقہ کے ذریعے بدنام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اب توجہ کرنا، جب حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا، اب مسلمانوں کی کچھ جماعتیں بن گئیں، ایک مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے کھل کر کے تردید کر دی کہ یہ جھوٹ ہے، دوسرا طبقہ وہ تھا جو چپ کر کے بیٹھ کے یار ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں کیا پتہ، تیسرا وہ طبقہ تھا مسلمانوں کا جو منافقین کی باتوں میں آ گیا اور انہوں نے بھی اس الزام کو تسلیم کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی اور سب سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عائشہ صدیقہ پر بکواسات کر رہے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نے کہا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ ارے تم سنی سنائی بات لے کر نبی کی بیوی عائشہ پر باتیں کر رہے تھے، تحسبونہ ہینا، تم اس کو ہلکی پھلکی بات سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں تھا، بہت بڑا گناہ تھا۔ دیکھو جی، الزام کسی پر بھی بہت بڑا گناہ ہے، نبی کی چادر پر الزام لگانا یہ کوئی تھوڑا گناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا اور پھر اللہ تعالیٰ نے چپ رہنے والوں سے کہا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جو مسلمان کہہ رہے تھے ہم تو کچھ نہیں کہتے، اللہ نے کہا تم کیوں نہیں کچھ کہتے، ارے چپ کیوں کر گئے ہو، بات میرے نبی کی ناموس کی ہو، پھر ایمان والا کہے میں تو کچھ نہیں کہتا، رب کہتا ہے کوئی نہ، جب میرے نبی کی عزت کی بات آئی تمہارے لیے چپ رہنے کی اجازت نہیں تھی، تمہیں تو بولنا چاہیے تھا اور کھل کر کے کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جیسے اللہ شریکوں سے پاک ہے، نبی کی بیوی اس گناہ اور عیب سے بھی پاک ہے، ہمیں تو یوں کہنا چاہیے تھا۔ اللہ نے تنبیہ کی، خیر اچھا یا اللہ پھر تو ہی بتانا اصل بات کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، اصل بات یہ ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اوے لوگوں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ سنو دنیا والو، اگر اس دھرتی پر میرے محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں تو سنو محمد کی بیوی عائشہ جیسی پاک عورت بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یا اللہ یہ تو بات ہو گئی، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، اگر ان سے کوئی خطا ہو بھی جائے میں اللہ نے مغفرت کے وعدے کر رکھے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیں عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے؟ نبی پاک نے فرمایا عمر نکاح تو اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے اجازت دیجئے جو عائشہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں میں تلوار چلا کر ان کے سر کاٹ دوں، مجھے اپنے بیٹے کے لیے اچھا رشتہ مل جاتا ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے اچھا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ سبحان، یہ ساری باتیں ہو گئیں، یہ تو تمہید تھی۔ اب اگلی بات سننا، وہ جو صحابہ کرام جو منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے وہ صرف 3 تھے۔
کتنے بولو جی؟ نمبر 1 حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، جلیل القدر تھے، لیکن انسان ہے نا، وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی یہ الزام تسلیم کر لیا۔ نمبر 2 حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مستح رشتے میں ابو بکر صدیق کے بھانجے تھے اور یتیم ہو گئے تھے، اور ان کی پرورش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اور نمبر 3 ایک عورت تھی حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں نے منافقین کا لگایا ہوا الزام تسلیم کر لیا۔ جب حضرت عائشہ کی صفائی بیان ہوئی، ظاہر بات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، اور بیٹی بھی اتنی پاک کہ جس کی تطہیر کے لیے اللہ نے خود قرآن میں سورت نازل فرما دی۔ حضرت عائشہ خود کہا کرتی تھیں، لوگوں الزام تو لگتے رہے، حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی لگا تھا، وہاں مصر کے کسی نے گواہی دی تھی، اور حضرت مریم پر جب الزام لگا تو عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے میری تو کیا ہی بات ہے، جب میرے اوپر الزام لگا تو رب نے بول کر صفائی دی ہے۔ ایسی خاتون، تو غصہ تو ابو بکر صدیق کو آنا ہی چاہیے تھا، لیکن اپنوں پہ غصہ زیادہ آتا ہے۔ مستح پر ابو بکر صدیق کو غصہ زیادہ آیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی کفالت بھی میں کر رہا ہوں، ہے بھی میرا بھانجا، اور خرچہ سارا میں برداشت کر رہا ہوں، بغیر تحقیق کے اس نے میری بیٹی عائشہ کے خلاف کیوں بات کی؟ جب حضرت عائشہ کی صفائی آ گئی، حضرت ابو بکر صدیق نے غصے میں آ کر قسم کھائی آج کے بعد مستح سے نہ بولوں گا اور نہ اس کو کوئی خرچہ مرچہ دوں گا۔ آپ خود سوچیں، قسم کھانا بالکل مناسب بنتا تھا اصولی طور پہ، بھئی تو چپ کر جاتے نا، غصہ ایک فطرتی بات تھی۔ اب انہوں نے قسم کھائی، اٹھائیے سورۃ النور 18واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے سفارش کی۔ او بھائی سنو، اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے ابو بکر قسم توڑو اور مستح کا خرچہ بحال کرو، کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور ابو بکر نے کون سا انکار کرنا تھا، لیکن اس طرح نہیں کہا۔ سنیے ذرا قرآن کے الفاظ، کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضیلت والے لوگوں کو قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ کون سے لوگوں کو بولو جی؟ ابو بکر کتنی فضیلت والا ہے، جس کی فضیلت کا ذکر اللہ قرآن میں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یأتل اولو الفضل منکم، ارے باقی صحابہ بھی فضیلت والے، لیکن ابو بکر افضل ترین ہے۔ اس کی فضیلت کی کیا بات ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، چاہیے کہ درگزر کر دیں۔ توجہ کرنا، آگے اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی معاف کر دو۔ ادھر یہ آیت نازل ہوئی، ادھر ابو بکر صدیق بول پڑے جی میرے اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کرے۔ اور پھر جناب ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ وہ گھر کے اندر جتنا بھی مستح کا کھانا پہلے روکا تھا وہ ساری خوراک جمع کی ہے، گٹھڑی باندھ کر سر پہ رکھی ہے، خود چل پڑے مستح کے گھر کی جانب۔ قسم کھائی تھی بات نہیں کروں گا، قسم کھائی تھی خرچہ نہیں دوں گا، اب خود سامان اٹھا کر نبی پاک کا یہ پیارا وفادار چل پڑا ہے، مستح کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے۔ کون ہے جی دروازے پر؟ جی تیرا ماموں ابو بکر صدیق آ گیا ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ جلدی سے دروازہ کھولا، ارے آپ تو میرے ساتھ خفا تھے، آپ تو میرے ساتھ ناراض تھے، آپ تو بات نہیں کیا کرتے تھے، آپ سامان اٹھا کر کیسے آ گئے ہیں؟ ابو بکر نے کہا جس کے نام کی قسم کھائی ہے اسی نے معاف کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ خود گئے، خود جا کر صلح کی ہے، خرچہ بھی دیا ہے، اور آئندہ کے لیے ڈبل دینے کا وعدہ بھی ابو بکر نے کر لیا ہے رضی اللہ تعالی۔ تھک تو گئے آپ، لیکن ایک مثال اور بھی سناؤں گا، بے شک تھک گئے۔ ہاں مطلب ٹیک لگی اور نیند آئی ہوئی بنا ستا کی لوڑ تھا ڈاکٹر صاحب ٹیک چھوڑ دو تسی
جاگ گئے نا ڈاکٹر صاحب بھی. اصل میں نا صابر صاحب سوئے تھے, آپ ان کو دیکھتے تھوڑی تھوڑی آنکھ آپ کی بھی لگ گئی ہے. نواز صاحب بڑے خوش ہیں ڈاکٹر صاحب پکڑے گا. سبحان اللہ. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں نا, میری طرف بیان لمبا ہو گیا, تو مولوی صاحب کہنے لگے بھائی تھک گیا تو پھر بس کر دیں. ایک بزرگ جا کے استاد جی اللہ کا نام نے کہتے بس کر دو نا, یہ تھوڑی نیکی ساری زندگی میں یاد رکھ سکتا. بڑی دعاواں دے سا راتی اٹھ کے اگر بس کر دو تو بڑی مہربانی. بس کر دیں جی. جی اچھا جاری رکھو ذرا سبحان اللہ کہو. ماشاء اللہ ذوق باقی ہے جی. آخری مثال جی, آخری یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اٹھ کے نہ سی نہ پاؤ تسی بھیا یہ تو آج میرا خیال بس نہیں ہے کروں گا. آخری مثال وہ بھی قرآن سے, چونکہ شروع میں نے آیت وہی پڑھی تھی سورۃ اللیل کی, بس ادھر پہنچتے پہنچتے تھوڑا ٹائم لگ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے. یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی نا اس کے اندر بھی موجود ہے, کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے نا. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, وسعت والا, وسعت والا, تو وسعت والے تھے, مالدار تھے, کپڑے کا کام شام کیا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے, اسلام کے بعد وہ سارا کچھ اسلام پہ لگا دیا, لیکن آخر مالدار تو تھے. یہ ایک اور کام کرتے تھے, غلاموں کو خرید کر کے نا جی آزاد کرتے تھے. وہ مسلمان غریب غلام جو ظالموں کے ظلم کا شکار ہوتے ابو بکر آزاد کر لیتے. بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون مسلمان نہیں واقف, مؤذن رسول تھے. حضرت بلال کو خرید کر کے ابو بکر نے آزاد کیا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مالک امیہ ظلم کرتا اور سارا سارا دن باندھ کے رکھتا اور دھوپ پر لٹاتا, پتھر اوپر رکھتا, ظالم کبھی کبھی آگ کے اوپر لٹاتا, یہ سارے ظلم کرتا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کے آنسو آ گئے, اور آپ نے کہا ابو بکر بلال کی حالت دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. حضور نے اور کچھ نہیں کہا, صرف ذکر کیا. تو ابو بکر صدیق تو نبی پاک کے پھر اشارے سمجھتے تھے, گھر میں جو پیسے تھے اٹھائے, چپ کر کے امیہ کے پاس چلے گئے. امیہ میں نے یہ والا غلام خریدنا ہے, بیچ, اور منہ مانگی قیمت لے, مانگ تو کتنا لے گا. وہ ہنس پڑا, اس نے پیسے مانگے. حضرت ابو بکر نے ادھر ہی گن کر کے اس کو پیسے دیے, بلال کو خریدا, اور واپس جب مڑے نا تو امیہ کہکا مار کے ہنسا. کیوں ہنس رہا ہے؟ کہ اس لیے ہنس رہا ہوں ابو بکر ایمان لانے سے پہلے بڑا سمجھدار تھا, تاجر تھا مکے کا, بڑا کاروبار تھا, اور اب تو تیرا دماغ ہی آؤٹ ہو گیا ہے. یہ والا غلام اتنے پیسوں کا خرید رہا ہے, بیچا میں نے ہے لیکن میں جانتا ہوں اس کی اتنی قیمت نہیں ہے. ابو بکر نے کہا بے وقوف میں نہیں ہوں, بے وقوف تو ہے. تجھے پتہ نہیں ہے یہ والا غلام جو ہے ساری کائنات اس کی جوتوں پر میں وار دوں یہ پھر بھی اونچا ہے اور عظمت والا ہے. مجھے کہا کس نے ہے؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. خیر بلال کو خریدا, لے کر آئے اور کہا بلال میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے خریدا تھا, جا تجھے اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں, نبی پاک کی خدمت میں چلا جا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کر. امیہ کے مظالم سے چھڑا کر نبی کے قدموں میں بلال کو پہنچانے والا کون ہے بولو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. خیر ایسے جب کام کرتے, اور بھی ایسے کئی غلاموں کو آزاد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے. ان کے والد نے ان کو مشورہ دیا کہ اس طرح تو سارا پیسہ ہی ضائع ہو جائے گا, تو لگا رہا ہے, اور اگر تو نے خواہ غلام آزاد کرنے تجھے بڑا شوق ہے تو غلام وہ آزاد کیا کر جو ذرا پہلوان قسم کا ہو. عرب کے اندر جنگ جدال ہوتا تھا, لڑائیاں ہوتی تھیں, جن جن کو تو آزاد کرے گا کل تیرے ساتھ کوئی لڑائی کرے گا تو یہ تیری فوج ہوگی نا, یہ تیرے کام آئیں گے. ناراض نہیں ہونا, ایک مثال دینے لگا ہوں کہ بندہ خیرات بھی اتھے ہی دینا جتنے کوئی فائدہ نظر آئے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں مجموعی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ خیرات زکوٰۃ بندہ وہاں دیتا ہے جہاں پر کوئی اب بھی دیکھے فائدہ نہ, جس سے کوئی کام لینا ہو, چلو ذرا کام کرتا رہے گا اور ذرا مفت میں ذرا لگا رہے گا, اسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں. تو والد نے کہا کہ اگر تو نے آزاد کرنے ہی ہیں تو ایسے غلام آزاد کر, کوئی فائدہ تو ہو. ابو بکر نے کہا والد صاحب اصل میں دنیا کے فائدے کے لیے آزاد کر نہیں رہا نا, آپ سمجھے نہیں میری بات, میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں.
سنیے پھر اللہ نے کیسے تعریف کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم سے اس کو تو میں ضرور بچاؤں گا، الاتقا جو اس امت کا سب سے بڑا متقی ہے، کون؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال اس لیے دیتا ہے تاکہ دل پاک ہو جائے، وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، دنیا میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے مال لٹا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اللہ کی رضا کے لیے مال لٹایا کرتے تھے، اس لیے اللہ بھی ان سے راضی، اللہ کا رسول بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ مال اللہ کے نام پہ دینے کے لیے، اب صحابہ کرام لا رہے ہیں، یہی وہ موقع تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے پتا تھا ابو بکر کے حالات ذرا کمزور ہیں مالی، میرے حالات ابو بکر کی بنسبت بہتر تھے، میں نے سوچا آج تو میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں گھر گیا، اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا گھر کے اندر چھوڑ دیا، آدھا اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چادر میں تھوڑا سا مال اٹھا کر لے کر آئے۔ عمر کہتے ہیں جب میں نے ابو بکر کا مال دیکھا، یقیناً میرا مال ابو بکر کے مال سے زیادہ تھا، میں نے دل میں اور خوشی کا اظہار کیا، واقعی نمبر میرا آگے نکل جائے گا۔ لیکن کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا اس سوال نے پھر مجھے پیچھے کر دیا، ابو بکر کو آگے کر دیا۔ نبی پاک نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، نبی پاک نے سوال یہ کیا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ مجھ سے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، میں نے کہا جناب آدھا مال گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر تو بتا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، مال تو سارا اٹھا کے یہ آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، اوے لوگو امن الناس، سب سے زیادہ میرے اوپر سارے لوگوں میں سے مال اور صحبت میں اگر کسی نے احسان کیا تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے کسی کو دنیا میں خلیل بنانا ہوتا میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، اس نے اپنا سب کچھ میرے اوپر لٹا کر قربان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے آخری ایام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں آپ واز فرما رہے ہیں، ارد گرد صحابہ اکرام بھی جمع ہیں، حضور نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اوے لوگو ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور اللہ نے ان سے کہا ہے دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں رہو، میرے پاس آنا چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا۔ یہ بات حضور سنا رہے ہیں، سارے صحابہ سن رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مجمع میں بیٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، ہم نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں، اس بوڑھے ابو بکر کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ بعد میں ہمیں سمجھ آئی جتنا ابو بکر سمجھدار تھا اتنا ہم میں سے کوئی سمجھدار
ابو بکر سمجھ گئے نبی پاک کسی اور بندے کا ذکر نہیں کر رہے، اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں اب دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ ابو بکر صدیق کی سسکیوں کی آواز جب اللہ کے نبی نے سنی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا موضوع تبدیل کر دیا اور آپ نے فرمایا ان امن الناس علی فی مالی و صحبتی ابو بکر۔ اوے لوگوں سنو، جتنے بھی میرے اوپر جس نے احسانات کیے ہیں میرے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر وہ میرا امتی ہے، جس کا بدلہ آج بھی میں نہیں چکا سکا، حشر والے دن اللہ ہی عطا کرے گا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں کس کو بناتا؟ زور سے بولو، کس کو بناتا؟ ابو بکر صدیق کو بناتا۔ پھر مسجد نبوی میں چھوٹے چھوٹے دروازے تھے، کھڑکیاں لوگوں نے رکھی ہوئی تھیں گھر سے مسجد نبوی میں آنے کے لیے، حضور نے فرمایا آج ساری کھڑکیاں بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے۔ پھر اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا آمن الناس برمولائے ماں کلیم اول سینائے ماں ہمت او کشن ملت راچو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اقبال کہتے ہیں، اور میں اقبال تمہیں ابو بکر کا تعارف کرواؤں، آمن الناس، اقبال نے یہ لفظ حدیث سے لیا ہے، آمن الناس برمولائے ماں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسان کرنے والی شخصیت کا نام، زور سے بولو کیا نام ہے؟ امن الناس کون ہے؟ ابو بکر ہے، کلیم اول سینائے ماں۔ اقبال کہتے ہیں طور سینا پر رب کا جلوہ ظاہر ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہلے کلیم بنے تھے، مکہ کے پہاڑوں اور وادیوں میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ظاہر ہوا، ابو بکر امت میں سب سے پہلے ہم کلام ہوا۔ امن الناس برمولائے ماں کلیم اول سینائے ماں ہمتوں کشت ملت راچوں ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ کشت کہتے ہیں کھیت کو، اقبال کہتے ہیں ارے امت کا کھیت جب ویران ہونے پہ آتا تھا ابو بکر بارش بن کر برسنا شروع کر دیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، ابو بکر نے جہاد کا اعلان کر دیا، صحابہ نے مشورہ دیا ابھی ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے، وجہ یہ ہے اور بھی بڑے محاذ کھلے ہوئی ہیں، ان کے خلاف فی الحال محاذ کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ابو بکر نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، نبی کے دین میں کمی کی جائے، ابو بکر چپ کر کے بیٹھ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے ابو بکر ان کے ساتھ جہاد کرے گا، جو لوگ زکوٰۃ میں بکری تو دیں رسی روک لیں گے ابو بکر پھر بھی قتال کرے گا۔ یہ بات کہیں آنسو آپ کے ٹپک پڑے، تلوار ہاتھ کے اندر لی، سواری پر جا کر بیٹھے، لگام کو کھینچ لیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ آئے میں اکیلا جا کر زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر آگے سے آئے، آ کر لگام کو پکڑ لیا، اے اللہ کے نیک بندے ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو صرف ہماری رائے تھی۔ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچوں ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اقبال کہتے ہیں ثانی اثنین تو قرآن نے کہا، اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی، بدر میں بھی ثانی، قبر میں بھی ثانی۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی، بدر میں بھی ثانی۔ بدر کے آپ نے سنا نا، حضور دعا مانگ رہے ہیں رات کے وقت اور چادر کندھوں پہ جب گرتی ہے تو کون اٹھاتے تھے؟ ابو بکر۔ اور قبر میں بھی ثانی، بن یار نبی دے یاراں دا شک ہووی تا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا۔ کس طرح آشمی نبی کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ بولو جی،
بکر صدیق اور عمر آخری باتیں ہیں، ذرا سارے حضرات جاگ رہے ہیں نا، توجہ کے ساتھ جواب دینا، جواب دیں گے نا سارے. نبی کا پہلا کلمہ پڑھنے والا کون؟ ایسے کریں نا، ہاتھ اٹھا کر کہیں ابو بکر صدیق. نبی کا پہلا کلمہ پڑھنے والا کون؟ نبی کے اوپر ایمان لانے والا کون؟ نبی پر مال لٹانے والا کون؟ نبی کے ساتھ غار میں جانے والا کون؟ ہجرت کے اندرات نبی کو دودھ پلا کے خود خوش ہونے والا کون؟ نبی کے سفر کا ساتھی کون؟ نبی کے حضر کا ساتھی کون؟ نبی پر اپنی بیٹی نچھاور کرنے والا کون؟ نبی کے لیے گھر میں جھاڑو دے کر سارا مال لے کر آنے والا کون؟ زور سے کہو ابو بکر صدیق. ارے آج بھی نبی کے پہلو میں آرام کرنے والا کون؟ پھر میں کیوں نہ کہوں ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے. ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، اور مر کر بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ اسلام کا انکار کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی.